مجھے پتہ نہیں کہ آپ کا کوئی لائف سلسلے میں یا بیٹھ کے کسی کے ساتھ کوئی ایسا مکالمہ ہوا ہے نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا ہے تو میں کب بات کر لوں. آپ سے بھی کوئی سی تفصیلی بیٹھ کر بات کرنے کا موقع نہیں ملا. ماشاءاللہ مدینہ شریف سے ہو کر آئیں تو اس بار ہے اتنا زیادہ رش جی نہیں ہوگا. جی جی تو کچھ وہاں کے بارے میں بتائیں. اگر نہیں ہوا ہے کوئی سی بات خیر جب بھی بات کریں گے نہیں مدینے مزے کی آتی بات تو جب بھی ہو اچھا ہی نالی لگتا ہے. ہوتی ہے. یقیناً یہ والا جو سفر تھا وہ زندگی کے یوں انوکھے اور یادگار کچھ سفر چینج میں تو سے ہوا ہے. ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں تو چینج تھیں. بتائیں. رولز ریگولیشنز بہت چینج ہیں. طریقہ کار کیونکہ اب جانے سے پہلے ٹیسٹ کرانا ابھی بھی پڑتا کئی جا رہے ہوں گے نا. آج جی تو جی 12ویں کا مہینہ ہے تو جی کئیوں انشاءاللہ کو جانا ہوگا تو کچھ آپ کی رہنمائی بھی جی ہو جی جائے جی گی. کرونا ٹیسٹ لازمی ہے اور انٹرنیشنل ٹریول کے لیے بھی اور عرب شریف جانے کے لیے بھی. اور وہ بھی آپ کو آخر میں ہی کرانا پڑتا ہے. یعنی فلائٹ سے 48 آورز یا 72 آورز پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور پھر آپ وہاں پہنچیں گے. اور وہاں بھی عرب شریف کے اندر بھی بعض اوقات ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہاں پر جیسے جو پاکستان سے جا رہے ہیں اور اگر ان کے پاس اقامہ نہیں ہے تو اب جو 2 دن پہلے جو پہلی ربیع الاول سے جو نیا قانون یا نیا سسٹم بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ریاض الجنہ میں یا طواف کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے ایون مکہ پاک کی مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک اپلیکیشن انہوں نے بنا دی ہے. اور اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو بک کرنا پڑتا ہے. آپ کو جو سلاٹ ملے گی آپ اسی میں ریاض الجنہ میں جا سکیں گے یا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری سلام دینے جا سکیں گے یا مکہ شریف کے حدود حرم شریف کے اندر جا سکیں گے. لیکن اور یہ سب چیزیں فی الحال تو مقیم وہاں کے جو عرب شریف کے رہنے والے ہیں یا جو اقامہ ہولڈر ہیں ان کے لیے تو ہیں. مگر اس کے علاوہ اگر وزٹ ویزا کی کیٹیگری ہے تو ابھی تک اس کے لیے یہ شروع نہیں ہوا ہے. تو یہ بہرحال گریجولی چیزوں کو بہتر ہو رہی ہے. کراؤڈ کو بلانے کی اور تعداد بڑھانے کی تیاری ہے. لیکن سوشل ڈسٹنس ہے. آپ مسجد الحرمین طیبین میں بھی آپ جب مساجد میں جائیں گے تو آپ لوگوں سے دور بیٹھیں گے. چہرے پہ ہر وقت آپ کا ماسک ہوگا. میری تو اتنی ماسک پہننے کی عادت نہیں تھی تو 4 5 گھنٹے ماسک کنٹینیو پہننا پڑا. اچھا پہن کے رکھو. آپ تھوڑا سا بھی نیچے کرتے ہیں تو پولیس والا آ جاتا ہے کہتا ہے بھائی دوبارہ اوپر کرے اس کو. تو بہرحال یہ سمجھانے کا سلسلہ جاری ہے. جی بالکل جاری ہے بالکل جاری ہے. اور ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے. یعنی آپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب مجھے تو ایک بڑا اس بار جو اپنے لیے مزہ آیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جب جاتے ہیں تو بڑا کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو سکون سے بیٹھ نہیں پاتے تھے. تو اس بار تو جس کو کہتے ہیں رچ کے بیٹھے تو جو ملنے آتا تھا اس کو پولیس والے ہٹا دیتے تھے. تو بڑے سکون سے جو ہے نا یوں سمجھے کہ وہاں بیٹھنے کا کئی گھنٹوں الحمدللہ موقع ملا. اور بہرحال ماسک پہننا پڑے گا آپ کو. اور باقی تو سبحان اللہ. اور مدینہ پاک پہنچ جائیں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر باہر نکل کے ماسک ہٹا. نہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بالکل. مجھے تو بہت زیادہ کیونکہ سفوکیشن بعض اوقات ہوتی تھی. پھر میں ایسا اچھا مجھے وہاں کی ہوا ہے یہاں کی بالکل ہوا تو ماسک کے اندر بھی آ جاتی ہے لیکن زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اچھا پھر مجھے نا جب مجھے پتا چلا نا کہ کنٹینیو ماسک اچھا صرف اس میں نہیں فلائٹ میں بھی ابھی آپ بھی فلائٹ میں گئے تھے تو ایئر کرافٹ میں بھی ماسک کنٹینیو پہننا پڑتا ہے. وہ تھوڑا سا نیچے کرے تو بعض اوقات اسٹاف ایئر لائن کا بھی کہتا ہے ماسک پہنے. تو مجھے تھوڑا سا پرابلم تھا کیونکہ ماسک اتنا پہنا نہیں تھا. تو میں پھر نے کہا کوئی ایسا ماسک بتائیں جس میں تھوڑا ہوا جو ہے زیادہ آ سکے فلٹر وغیرہ والا. تو وہ بھی میں نے ٹرائی کی لینے کی. تو بہرحال الحمدللہ مدینہ شریف کی اور ان قریب بہت خوشخبری ہے کہ امید ہے کہ کچھ دنوں میں انٹرنیشنلی عمرہ بھی کھول دیا جائے. تو اگر وہ کھل جائے گا تو پھر امید ہے کہ جو نارمل زائرین ہیں جو عمرہ ویزا پہ جاتے ہیں اللہ نے چاہا ان کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے. اس میں یہ ہم اگر ناظرین کو بتائیں عبدالحبیب بھائی کہ آئے دن ٹریولنگ کے ایس او پیز تبدیل ہو رہی ہیں کنٹینیو. اب ایسا نہیں ہے کہ آج جیسا عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ 2 دن بعد کچھ اور آپ 2 دن آپ بولے یار ابھی یہ کہہ تو دیا تھا تو یا بس ٹھیک ہے. مگر یہ ضروری ہے کہ آپ جب بھی ٹریول کریں تو آج کی کیا ریکوائرمنٹ ہے بالکل ایسا ہی یہ ضرور. آج مجھے ای میل آئی ہے ایئر لائن کی طرف سے. میرا 2-3 دن بعد ٹریول ہے کہ آپ فلائٹ سے پہلے دوبارہ ہماری ذرا رولز پڑھ لیجئے گا کیونکہ وہ ڈیلی جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہیں ایس او پیز. تو بالکل آپ نے بالکل درست کہا کہ ہر ایئرپورٹ کی ایس او پیز چینج ہو رہی ہیں. ہر ملک کے پیسنجر کے لیے بھی ایس او پیز چینج ہو رہی ہے. اس ملک کو الاؤ ہے اس ملک کو الاؤ نہیں. انٹرنیشنل ٹریولنگ ہی اس وقت جو ہے بہت بڑا کوسچن مارک بنا بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ آپ کہیں جائیں اتریں اور پتہ چلے کہ آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر گئے. ٹکٹیں اب سستی تو نہیں ہوتی. اب لاکھوں روپے خرچ کر گئے اور اتر کے جب ایئرپورٹ پر اترے تو وہ سب رولز ایسے ہیں کہ انہوں نے مطلب کہ اپنے ملک کی قانون دنیا بھر کی اس پہ دے دیے.
اب اگر وہ کسی کو نہیں پتا تو وہ ایئرپورٹ کا اسٹاف سے بحث کرنے کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی. ویسے تو ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے ملک سے ہی آپ کو ایئر لائن کے اسٹاف جب ہی چڑھنے دے گا جب آپ اس کے تمام رولز کو فالو کر کے آئیں گے, ورنہ آپ کو منع کر دیں گے کہ آپ نہیں جا سکتے. نارملی تو یہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور اس میں پرابلم کہیے, یا وہ اصل میں بیسک پرابلم کیا ہے کہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ میرا ملک کرونا سے سیو رہے. تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس ملک میں کرونا کم ہو رہا ہے اس کے پیسنجرز کو الاؤ کر ررہے ہیں, جس کے ملک میں بڑھ رہا ہے اس ملک کو لاک کر رہے ہیں. تو یہ روز چینج ہو رہا ہے. پاکستان تو زیادہ پاکستان اس وقت گرین سگنل میں ہے, اللہ کی رحمت سے اللہ کرے رہے, کیونکہ وہ بے احتیاطیوں کی والی جو کہانی آ رہی ہے اللہ پاک آسانی فرمائے. ہم آج یہی جگہ بیٹھے تھے تو بات کر رہے تھے کہ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں کرونا کے حوالے سے, اللہ کرے ایسا بڑھے نہ معاملہ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر مدینہ شریف جانے کا جو راستہ کھلتا نظر آ رہا ہے پھر اس میں کوئی لاک نہ لگ جائے. تو اللہ کرم فرمائے اور اس کرونا کو ربیع الاول کی برکت سے ختم ہی کر دے اور آسانیاں ہو جائیں بس. ماشاءاللہ. کال دیں.